اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق۔ معزز سامعین کرام، جس طرح اللہ رب العزت مومن بندے کا اعزاز اس کی موت کے وقت سے ہی شروع فرما دیتے ہیں، اسی طرح بالکل ہو بہو کافر کی ذلت اور رسوائی کا زمانہ اس کی موت کے آثار ظاہر ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا سرور کائنات فخر موجودات میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، آخرت کا رخ کرنے لگتا ہے، تو اس کے پاس نہایت سیاہ چہرے والے کالے کلوٹے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، جن کے پاس نہایت بدبودار ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اتنی مقدار میں ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اس کو فرشتوں کی قطاریں نظر آتی ہے۔ تا حد نگاہ وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کی طرف نکل کر چل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس قدر خطرناک طریقے پر نکالتے ہیں جیسے بوٹیا بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپیٹ دیا جائے اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے دیگر فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لے کر اس کو ان ٹانٹوں کے اندر لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ان ٹانٹوں میں سے ایسی خطرناک اور وحشتناک بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ ناش سے روئے زمین پر پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خبیث روح کون ہے، وہ اس کا برا سے برا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ اسے لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا بلکہ اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا محال اور ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں چلا جائے، لہذا ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے پاس
نہایت خطرناک ڈراؤنی شکل کے دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس مجھے پتا نہیں کہ میرا دین کیا ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ جب یہ سوال و جواب پورے ہو جاتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، لہٰذا اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہاں سے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں بھس کر ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور نہایت برے کپڑے والا، اس کے جسم سے بدبو آتی رہتی ہے۔ وہ شخص اسے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ قیامت میں یہاں سے زیادہ خوفناک عذاب ہوں گے، یہاں سے زیادہ سخت سزائیں ہوں گی، یوں کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار قیامت قائم نہ فرما، قیامت قائم نہ فرما۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب کے سب فرشتے جو آسمان میں ہیں اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھا جائے۔ اور کافر کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس خبیث روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھا جائے۔ اللہ رب العزت کے یہاں مومن بندے کا اعزاز اس کی موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور کافر بندے کی ذلت و رسوائی کا زمانہ اس کے موت کے آثار ظاہر ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان بڑی دولت ہے، اس دولت کو کمانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے سخت سے سخت محنت اور کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ یہ ایمان ہمیں حاصل ہو گیا تو ساری آسائشیں، ساری راحت و آرام اللہ رب العزت کی طرف سے میسر ہوں گی، دکھ اور تکلیف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا ایماندار بنائے اور ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔